بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ بانو قدسیہ کہا کرتی تھیں کہ جب اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی۔ اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، میں ابھی زندہ ہوں۔ اس کی کپکپاتی ہوئی آواز اور سرخ آنکھیں بتا رہی تھی وہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن مرد کبھی روتا نہیں ہے، یہ جملہ اسے رونے نہیں دے گا۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب اس کا دل دکھایا ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کو بڑی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔